سے پکارا، لیکن اس کے باوجود ان کی اصولی سیاست جاری رہی۔ لیکن آج جب میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں اور پاکستان کے کہ سیاست فیل ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست فیل نہیں ہوئی، سیاست کو فیل کیا گیا، سیاست کو موقع نہیں دیا گیا، سیاست کے اندر ہائیبرڈ نظام کو داخل کیا گیا، سیاست کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کو پیدا کیا گیا، اور جب صورتحال کچھ ایسی بن جائے جو بدقسمتی سے آج ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک یا دوسرے طریقے سے ریاست کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں، تو سیاست کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، اور اگر ریاست اس وقت میری مدد کرتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشنز کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے۔ ریاست کے مفاد میں 47 سے لے کے آج دن تک جب پاکستان کا بننے کے مقصد کو تبدیل کیا گیا اور پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک پروگریسو ملک سے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل کیا گیا، اس وقت سے ریاست کے مفاد میں یہ بات نہیں تھی کہ فری اور فیئر الیکشنز اس ملک کے اندر ہوں۔ لہذا ریاست نے اپنے پارٹنرز چنے، اور بدقسمتی سے ان پارٹنرز میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کا تجزیہ ہم کر چکے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو اب دہرانے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تمام تر راستے ماں سوائے ایک راستہ، اور وہ وفاقیت کا، پارلیمانی جمہوریت کا اور صوبائی خود مختاری کا راستہ ہے جو اس ریاست کو اب بچا سکتے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت اہم اور ضروری بات ہے کہ تمام تر ادارے اس بات کو سمجھیں کہ جو آئین کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کردار کو ادا کرے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ گو کہ ہماری حکومت ہے
مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے، آج پارلیمنٹ بے توقیر ہے، آج پارلیمنٹ ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی کا درجہ بھی نہیں رکھتی، کیونکہ پارلیمان پہ ایگزیکٹو کا بھی حملہ ہے اور پارلیمان پہ جوڈیشری کا بھی حملہ ہے۔ پارلیمان کی انٹرنل پروسیڈنگز کو، جن پہ آئین کا تحفظ دیا گیا ہے، ان کو ڈکٹیٹ کورٹوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس عدلیہ پہ نہیں، افسوس پارلیمان کے اوپر ہے کہ پارلیمان اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے اوپر حملوں کا جواب نہیں دے پا رہی۔ جناب، اگر آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ جناب گورنر پنجاب، یہ آپ کا استحقاق ہے، آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے، آپ تاریخ دیں، نہ سوائے یہ کہ کورٹ اٹھ کے تاریخ دے اور کہہ کے آپ الیکشن کروائیں۔ اسی طرح تجاوز ہوتا ہے آئینی حدود کا۔ لیکن اس سب کو اچیو کرنے کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمان کی ساورنٹی کے لیے، عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے لیے، ایگزیکٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو، اور اس نیشنل ڈائیلاگ کے اندر تمام تر سٹیک ہولڈرز شامل ہوں۔ لیکن اس ڈائیلاگ کو 2 حصوں میں کرنا ہوگا۔ پہلا حصہ اس کا سیاسی جماعتوں پہ مشتمل ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، اور جو بنیادی اصول ہے، کیونکہ آج پھر یہ باز گشت ہو رہی ہے کہ کوشش یہ ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے، پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام کو لایا جائے، 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور واپس 1 یونٹ کی شکل اس ملک میں لائی جائے۔ لیکن ہم یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، لیکن 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دے گا۔ ریاست کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وفاق اب صرف اور صرف صوبائی خود مختاری کے اوپر چل سکتا ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے جب 18ویں ترمیم ہوئی کہ آئندہ آنے والا پارلیمان جو ہے
وہ 18ویں ترمیم سے آگے کی بات کرے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آئندہ آنے والا پارلیمان اس سے کمتر اور اس کو رول بیک کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ تاریخ کے دھارے کے خلاف ہے، اور جب آپ تاریخ کے دھارے کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وفاق کے اوپر خطرے کے بادل منڈلاتے ہیں. آج آپ اس بات کو ریاست سمجھ لے کہ آئین کے ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے. آپ پاکستان کی فالٹ لائنز دیکھیں، وہ فالٹ لائنز، انٹرنل فالٹ لائنز اتنی گہری ہیں کہ اگر آپ نے چھیڑ چھاڑ کی تو اس کے بڑے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے اس ملک کو بچایا. میرا ایک سوال، میں ماضی میں نہیں جاتا، ماضی کو چھوڑ دیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا کہ ابھی حال ہی میں جب آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو کس کی اجازت سے کیے؟ کیا پارلیمان سے آپ نے پوچھا؟ پارلیمان پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہے. کیا پاکستان کے عوام سے آپ نے پوچھا؟ آپ نے نہیں پوچھا. اور یہ بھی تاثر غلط ہے کہ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں پارلیمان نے کسی قسم کی اجازت دی. اس میں صرف اس کمیٹی کو مطلع کیا گیا کہ مذاکرات جاری ہیں، اور اس کے اوپر بھی اے این پی اور پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. جب مذاکرات ہو رہے تھے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ان باتوں کو پارلیمان میں لے کے آئیں. یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. لیکن آپ نے نہیں کیا. اور پھر چند دن پہلے میں تو اپنی کرسی سے گرنے لگا تھا جب میں نے سابق وزیر اعظم کا یہ بیان پڑھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے فارمر فاٹا کے اندر ہم آباد کریں گے. جناب، کیا آپ کا خیال تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے کہ وہ وہیں تک رہیں گے؟ اس کے اثرات خیبر پختونخوا میں نہیں جائیں گے، اس کے اثرات اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، اس کے اثرات پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں نہیں جائیں گے. آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ نے پارلیمان میں یہ بات کیوں نہیں اٹھائی؟ اور پھر کہا کہ کیونکہ سندھ نے اور پنجاب نے پیسے دینے سے این ایف سی کا اپنا حصہ منع کر دیا تو یہ نہیں ہو سکا. آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے
اور ہم یہ مطالبہ اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے کہ جب حال ہی میں ٹی ٹی پی نے اے این پی اور پیپلز پارٹی کا نام لے کے کہا کہ ہم دوبارہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن نہ ہم پہلے تم سے ڈرے تھے نہ اب ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا آج بھی حکومت سے مطالبہ، اپنی حکومت سے مطالبہ کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ پارلیمان میں لے کے آئیں، پارلیمان میں تمام سٹیک ہولڈرز آئیں اور آ کے اس کے اوپر گفتگو کریں تاکہ پارلیمان وہاں سے آپ کو ایک پالیسی دے سکے، کیونکہ ماضی میں خاموشی کے ساتھ جو راستہ اپنایا گیا اس سے ملک کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک گرینڈ آخر میں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ جس میں سیاسی جماعتیں بنیادی اصولوں کو، جن کو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، ان کو ریٹریٹ کریں۔ اور یہ اکثر کہا جاتا کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کون کرے گا، کہاں ہوگا؟ اس کا ایک سمپل اور واحد جواب ہے۔ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا سفر کا آغاز پاکستان کی پارلیمان کو کرنا ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ یہ انیشیٹو لے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے اور جمہوریت، پارلیمانی نظام، وفاقیت اور صوبائی خود مختاری کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی حدود میں رہتے ہوئے تمام ادارے اپنے کام کریں۔ ان چار بنیادی حقوق، ان چار بنیادی پرنسپلز کے اوپر ایک سمجھوتا لائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اے این پی کا اور تمام منتظمین حضرات کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔